کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ اور شامل ہوگا تو ان کا عوام گریبان پکڑیں گے. یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس ہاؤس کے سامنے؟ عوام کا اگر مینڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے. یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، خدا کی قسم. السلام علیکم ناظرین کرام، مستی خیل نے پھر تباہی مچا دی. شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا اور حکومت کو بھی نانی یاد کرا دی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اللہ مستی خیل صاحب. جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں. منسٹر صاحب نے جواب دیے. میں روؤں، میں سر پیٹوں، میں کیا کروں؟ کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے. ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر مینڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے. یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. خدا کی قسم سر، میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں. پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے، ایک آڑتی کے پاس. وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا کیسے گندم بیچ رہے ہو؟ آخر جی ہم تو 6,000 روپے کی لے رہے ہیں. جی یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس ہاؤس کے سامنے؟ آپ کی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کی حکومت کی کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ ہم خرید نہیں سکتے. آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو گندم امپورٹ کی ہے، اور موجودہ حکومت نے بھی سر 70 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے 25 کروڑ کاشتکاروں کا حق چھینا ہے، ان کے بچوں کی غذا چھینی ہے؟ اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا عوام گریبان پکڑیں گے. یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے. ابھی تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے، ٹائی لگا کے بیٹھتا ہے، بات کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں. سوال رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قسم. سوال زمیندار کا بیٹا ہے، وکیل بن گئے ہو تم. یار تم حق کی بات تو کرو. اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو، میرے ساتھ آئیں. میاں ریاض حسین پیرزادہ بیٹھا ہے، زمیندار کا بیٹا ہے، زمیندار ہے. وہ بیٹھا ہے، ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپلز پارٹی، سوال کیجئے. زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں. رشید اکبر خان نوانی بیٹھا ہے. سوال کیجئے. یہاں کہہ دے کہ یہاں پنجاب میں گندم ابھی خریداری شروع نہیں ہوئی. امیر مقام بیٹھا ہے. امیر مقام تو پہاڑی علاقے کے، وہاں گندم نہیں ہوتی. تو یہ ظلم. میرا کہنے کا میں سر کوشچن میرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، ان کو قراربا کی سزا دی جائے. جی منسٹر صاحب. سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں، پھر مجھے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈیسک بجوانا پڑے گے. اچھا کاش وہ سوال کرتے، میں اس کا جواب دیتا. سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا. میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ، اب سن لیں نا سر، اب سن لیں. میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں. اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا ہے. بات یہ ہے نہیں، آپ دیکھیں، آپ وہ بات کریں جی ایڈریس دا چیئر. آپ ایک سنجیدہ، اگر آپ ایک سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے. میں نے عرض کی ہے، میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں. میرے سے زیادہ نہیں پتا، آپ کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے. میں نے عرض کی ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستی خیل صاحب 40% اضافہ کر سکتی تھی، ہم نے کر دیا. ہم نے رقم جو تھی وہ قرض لے کے گندم خریدی، اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرہم رکھ سکے رکھے. صوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا. آپ اسی ایوان نے 18ویں ترمیم منظور کی ہے، صوبوں کا اپنا اختیار ہے. صوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 460 ارب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے. گندم خرید کے 22% مارک اپ پہ رکھ کے جب فروخت کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے 6,000 سے تجاوز، 7,000 سے تجاوز، 8,000 سے تجاوز کرتی رہی ہے. آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا. آٹے کی قیمت نیچے آئی، زمیندار پریشان ہے. اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ العزیز. ہم سب مل بیٹھ کے اگر کام کریں گے
تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی اور انشاءاللہ العزیز بہتری ہوگی، تقریروں سے نہیں ہوگی۔ سپلیمنٹری حسین طارق صاحب نہیں کرنے دیں اسد صاحب کرنے دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو کو ہم سیریس لے جائیں۔ جی اسد کیسر صاحب، منسٹر صاحب سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں بناتی اس کے اوپر، تاکہ پتہ چل جائے نا، حقائق کا پتہ چل جائے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آپ اعلان کریں نا، اعلان کریں، پتہ چل جائے گا، جو بھی رسپانسبل ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، کیونکہ جس نے اسکینڈل کیا ہے وہ قابل گرفت ہے۔ حسین طارق صاحب سپلیمنٹری، جی ان کا سوال لے لیجئے، اکٹھا جواب دے دیے۔ منسٹر صاحب کا مائک کھولیں۔ کو بھیجا ہے، آپ اس ایوان میں پہلے مسئلے حل کریں نا، انکوائری ہوئی آپ کے سامنے، اس کی ڈیٹیلز آئیں گی، اس کے بعد اگر جناب اسپیکر مناسب سمجھیں تو آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے گا۔ آپ اپنے آپ کو اگر خود ہم بے توقیر کریں گے اور ہر چیز میں اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں دے کے کہیں گے کہ جی وہ کر دے، ان کا وہ کام نہیں ہے۔ آئین نے یہ کام آپ کو سونپا ہے، حکومت کو، ایگزیکٹو کو سونپا ہے، پارلیمان کو سونپا ہے۔ اپنے اختیار کی قدر کیجئے، کمیٹی بنانی ہے پارلیمان کی بنائیں۔ جی حسین طارق صاحب سپلیمنٹری، حسین طارق صاحب کا مائک کھولیں۔ جی حسین طارق صاحب آپ اپنی سیٹ پہ نہیں ہیں، ان کی کون سی سیٹ؟ حسین طارق صاحب اسپیکر صاحب بنائیں۔ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے، ابھی تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے، ٹائی لگا کے بیٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مستی خیل نے ایک مرتبہ پھر سے حکومت کے اوسان خطا کر دیے۔ قومی اسمبلی کے اندر پہلے خواجہ آصف اور اس کے بعد پھر تنقید کرتے رہے، اور آج کے اجلاس میں مستی خیل نے تمام حدیں پار کر دی اور حکومت کو تگنی کا ناچ نچا دیا قومی اسمبلی کے اندر۔ مستی خیل نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت چلا نہیں سکتے، ان کو حکومت چلانے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، کسانوں کو رلا کے رکھ دیا ہے، کسان روڈ پہ آ چکے ہیں۔ مستی خیل کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کی عوام کب تک ان کو برداشت کرے گی، کبھی نہ کبھی تو ان کے خلاف کھڑی ہوگی، کبھی نہ کبھی اس باطل کو وہ مٹانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ دوسری جانب اعظم نذیر تارڑ کھڑے ہو گئے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کھولو وہ کھولو، لو میں ٹائی کھول دیتا ہوں، اور بتائیں اور کیا کھولنا ہے۔ تو انتہائی نازیبا قسم کی گفتگو آج پھر سے قومی اسمبلی میں مائک بند کرنے کی کوشش کی گئی، اسپیکر نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بلا سود کوئی بھی نہ رکا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔